اس بادشاہ کی آمد کا جشن بھی مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی مقدر کی حضرت مقدر نہیں پڑھوں گا بسم اللہ بسم اللہ دو سال قیمتی باتیں کروں گا. آپ یقین جانیے علی ناصر صاحب میرے اتنے مہربان ہیں اور میں اس حد تک ان سے محبت اور عزت کا میرا رشتہ ہے کہ میں اپنے سے زیادہ میں ان کو پرائیورٹی دیتا ہوں. حضور پڑھیں گے میں بالکل 5 سے 6 منٹ میں پڑھیں گے ہمارے پاس. اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی نہیں دیجیے گا بے شک علی کے پاس عسکری کو داد, لیکن اپنے گھر جا کے جس وقت آپ رات کو سونے لگے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے ایک بار تو اپنے اندر سوچئے گا کہ کیا عزت ہوگی اس ماں کی جو خانہ خدا کی جانب ابھی خرامہ چلی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کرتے خدا کے گھر کی دیواروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب آگے ہمیں کیا ارے جس ماں کے قدموں کی دھمک کو محسوس کر کے چلے سارے بول رہے ہیں مجھے بولا آپ کو دے دو آپ آ چکے میری مجبوری میں یہاں سے خالی جانا تو نہیں ہے جب تک آپ کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک نہیں آئے گا نہیں دیجیے گا آج اس کی بھی چھٹی رکھیے سر پہ قرآن علی کے پاس عسکری کو جواب دیجیے جو علی بادشاہ ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضی میں خرید رہے تھے 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے میرے محترم جو ہجرت کی شب بستر پہ سوئے اللہ کی مرضی میں خریدنے والا 3 دن کعبے میں سجی 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. رکھو میرے سر پہ قرآن 12-13 بجے کی درمیانی شب عروج سے شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گشت کر رہی تھی. چاند اپنے حجرے میں ہنسونے کھا رہا تھا. چاند ستارے کائنات کی موج میں موتی بھر رہے تھے کہ ایک عشاء رقص کر رہی تھی. جنت اس چاند سے بڑی جلدی کرو نمبر چھوڑو. جنت اس چاند سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. جناب ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ماں خرامہ چلتی ہوئی خانہ خدا کے سامنے آئی کیونکہ وہ ماں تھی خطیب منبر سلومی کی. اس ماں نے انگلی کا اشارہ کر کے خانہ خدا کی جانب ایک جملہ کہا اور قیامت تک کی تاریخ رقم کرتی نہیں آیا ایک بندہ جس کے پاس ہاتھ ہوگا اور بولے نہیں ہوگا. اس ماں نے فقط ایک جملہ کہا میرے مالک میں نے آ گئی ہوں تو نے بلایا میں آ گئی ہوں. میرے مالک دعا لینا بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہی لوگوں کو جائے گا. یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ چاہے جائے گا. آخری بات اور 6 مصرے مجھے نثر نہیں کرنی نثر کرنے والوں کو سلطان خطیب بیٹھے گئے میں ممبر چھوڑو. یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا. ماں کے جملے کہنے کی دیر تھی کعبے کی دیوار زمین سے لگی. کعبے کی دیوار زمین سے لگی. دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے زمانے کے تعصب پہ. یہ بد نصیب زمانہ جو علی بادشاہ کی دشمنی میں یہ نمازوں کے ڈھنورے پیٹنے والی دنیا کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے خدا کی قسم کہتی ہے کہ کون سی بڑی بات تھی جو علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیواریں گر گئی. پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھنی پھر واپس لگتی نہیں دیکھی. اس سے جلدی ہوتی بھی نہیں ہے. میں نے دیواریں گرتی جلدی میں نے دیواریں گرتی دیکھی. میں نے دیواریں واپس ہوتی نہیں دیکھی. علامہ نصیر عباس رضوی صاحب کی قبر کو میرے بھائیوں دیکھو میں سانس بھی نہیں لے رہا. میں چلتا جا رہا ہوں میرے ساتھ اسی رفتار سے چلنا. علامہ نصیر عباس رضوی صاحب کی قبر کو خدا جنت دے. وہ فرمایا کرتے تھے جس وقت دیوار گری اب اس پہ علماء قوم اور علماء لکھنؤ کی بحث ہے. علماء قوم کہتے ہیں مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. علماء لکھنؤ کا نظریہ مختلف ہے. وہ کہتے ہیں دیوار ہٹی نہیں کعبے کی دیوار پھٹ گئی. کوئی نہ بھی بولے. ابن علی ناصر صاحب مسکرا بھی دیے تو خدا کی قسم مجمع کھڑا ہونے سے بڑی قیمت ہے. قوم والے کہتے ہیں
دیوار ہٹ گئی. لکھنؤ والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی. مجھ سے وہ بھی اچھے اور وہ بھی اچھے, میں کسی کی نفی نہیں کرتا, میں دونوں کو ساتھ ملا کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. میں جملہ بدل کے کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی, کچھ پھٹ گئی, کچھ ہٹ گئی, کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن, کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی ہے تو سمجھ کے پھٹ گئی. علی سمجھ کے ہٹ گئی, علی سمجھ کے ہٹ گئی. جلدی 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 دیوار کو پتہ چلا علی آ رہے تو اعتراض میں ہٹ گئی. اسے پتہ چلا ہے درد آ رہے تو اعتراض میں ہٹ گئی. ہے درد آ رہا ہے تو خدا کی قسم خوف سے پھٹ گئی. علی کی مقابلے کے اندر تشریف لے گئی, دیوار واپس دوبارہ فکس ہو گئی. اب جو دیوار واپس لگی لیکن ساری زندگی خدا کی قسم 1400 سال سے پوری دنیا کے خزانے خرچ کر دیے تم لوگوں نے, تم سے وہ لکیر نہیں مل سکی جو علی نے لگائی نہیں, جو علی کے پروٹوکول میں لگی. تم سے وہ ایک لکیر نہیں ملی جو علی نے لگائی نہیں. علی کے یہ بھی ذمہ دار مقدمین کے فکرے ہیں, بندے زبان اور سے نکلتے ہیں, مشہور ہو جاتی ہے بات. خدا کی قسم لکیر علی نے لگائی نہیں, علی کے پروٹوکول میں لگی. اور وہ لکیر مٹانے کے لیے پوری دنیا کے خزانے خرچ ہو گئے. ویسے بھائی سمجھ نہیں آتی جو دنیا 1400 سال لگا کر اور خزانے خرچ کر کے خدا کی قسم علی کی لکیر نہیں مٹا سکی, میں اس کی غریب کیسے مٹائیں گے. لکیر نہیں مٹی, جلدی کیجیے یار, جلدی کیجیے. کیسے میں کہیں نصیب باز بنا کرتے تھے. میرے پاس نا 1960 یا 65 کی اخبار کا نا خامہ آج موجود ہے, جس کی سرخی یہی ہے کہ ان لوگوں نے نا بڑے بڑے انجینئر بلوائے, انہیں خانہ کعبہ والی لکیر دکھائی. اللہ دعا کیجیے گا, اللہ دعا کیجیے گا. لکیر میں نظر پڑی ہے, میرے مولا سلامت رکھے, میرے مولا سلامت رکھے. انہیں لکیر دکھائی, ادھر دیکھنا یار, لطف لینا جیسے میں بات دل سے کر رہا ہوں. خدا کی قسم حکمرانوں نے انجینئر کے سامنے ہاتھ ماننے کا جتنے پیسے چاہیے لو کسی طریقے لکیر مٹا دو. یہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے. آج یہ لکیر مجبور کرتی ہے علی کے متعلق سوال پوچھنے پہ. تو انجینئر واپس گیا, وہ جس گروپ کے ساتھ آیا تھا اس نے مشورہ کیا, پلان کیا, کچھ باتیں, کچھ کیمیکلز وغیرہ لائے تھے, انہوں نے سب کو آپس میں مکس کیا. مکسر کے بعد ایک انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کیمیکل تیار کیا, اسے تجربے کی بنا پہ کہیں استعمال کیا. تجربہ کامیاب ہو گیا. جس وقت تجربہ کامیاب ہو گیا تو وہ ایکسٹرا آرڈینری موٹیویٹڈ ہو گئے, اور جس وقت موٹیویشن اپنے اندر سے بڑھی تو وہ خانہ خدا کے سامنے آیا. اچھی پنجابی کون بولے, انہیں جو مکسر سی نا انہوں نے کعبے دی دیوار پہ لایا نہیں, وہ تو ضرور ہے نا سی انہیں تھپ دیتا. انہوں نے آیا, انہوں نے ایسے کر کے اور سارا نا بابا جی انہوں نے ایسے کر کے تھپ دیتا. جس سے انہیں تھپیا نا تو انہیں کرایا پلستر, تو نشان مٹ گیا. نہ سے سجی لکیر مٹ گئی اور نشانی مٹ گئی جڑی مولا علی دی آمد دا پتہ دیندی سی. میں منظر ویکھنا کھلو کے پچھلے 5-7 منٹ تو میں بریک نہیں دی, میں 6 منٹ سے پڑھنے تو پہلے کون ویکھنا تو پھر میں آگے چلنا ہے. جس وقت نشان مٹا غرور کے عالم میں خانہ خدا کو کمر کر کے سعودی حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے انجینئر نے ہنس کے کہا بس اتنا سا کام تھا جس کے لیے اتنا دور بلایا, یہ تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا تھا, کچھ اور مشکل ہے تو بتاؤ, یہ تو میں نے کر دیا. اور میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا تو ہاتھ مار دیا انجینئر, ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تم پہ ہنس رہا ہے. تشریف لے کر گئے. ظاہراً 3 دن کے علی کو اٹھایا, یہ ذرا مجھے جواب دے دیجیے. 3 دن کے علی کو اٹھایا, 3 دن کے, میں نے کہا تھا داد مانگوں گا نہیں, اب کہہ رہا ہوں داد چاہیے پورے گھنٹے کے بعد, پورے جشن میں نہیں کہا مجھے داد چاہیے. لیکن بھائی آپ کا مجمع اٹھ کر بھی بولے نا, مجمع تو مجمع رہ گیا, اترت دائرے ملکوت اور عسکری کی منیر پہ بیٹھ کے بابا کی تسبیح پڑھے تو حق ادا نہیں ہوگا. خانہ خدا سے رسول اکرم ظاہراً 3 دن کے علی کو لے کر باہر آئے, جہاں مکہ اور اطراف کے لوگوں کا جمع کثیر تھا, وہاں 1.25 لاکھ نبیوں کی قطار بھی نظر آئی. یہاں سے نبی رسول کو دکھے, وہاں سے نبیوں کی قطار نے وہ منظر دیکھا کہ علی کو ہاتھوں
نبی باہر آ رہے ہیں. آخری 6 مصرے زندگی باقی ملاقات باقی جو چند مصرے تو یہ پورا سنون آخر ہے. راضی نہیں ہے گا منبر میں 6 مصرے کے بعد چھوڑ دو. نبیوں نے دیکھا علی کو لے کر نبی باہر آ رہے ہیں. ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. موسم کھولے ہاتھ. موسم ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. بات چاہیے میں آپ کہہ رہا ہوں. نبیوں نے منظر دیکھا. عدنان بھائی ہوا کیا؟ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ اوپر چاہیے. کھڑے ہوئے ہاتھ اوپر. موسم تیرے ہاتھ نیچے لے کر دو. تمہیں مولا کا واسطہ منبر چھوڑی ہاتھ اوپر کرو. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. اتنے چھڑ کے مولا کی قسم ہے کہ بڑے بڑی محبت ہے. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. اور نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. اور میرے لاہور کے بھائیوں، ارے موسیٰ نے اتنی ہوئی پلے نبی. موسیٰ نے آمادہ ہو جاؤ میرے بھائیوں. اپنے ہاتھ نگاہوں پہ موسیٰ مولا کرم کرے. مجھے موسیٰ نے میرے مولا وہ بولے جس کا بولنا آپ کو اچھا لگے. علی کو دیکھ کر موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. پھر بولا ارے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ. ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. اس کے اندر انسان مل کے بولے سکینہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب عسکری صاحب 2 جشن پڑھ رہے تھے.